الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اور ایک حدیث پاک پیش کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ حق تعالیٰ شانہ نے خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہمیں بتلا دیا. قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ یا سورت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، زمانے کی قسم، ساری کی انسانیت خسارے میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرے اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرے. 4 قسم کے لوگ خسارے میں نہیں ہیں: ایمان لانا ایک طرف اور اعمال صالحہ کرنا. اتنی بات یاد رکھے، نرا ایمان نجات کے لیے کافی تو ہے، اس سے انسان کی نجات تو ہو ہی جائے گی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، خسارے سے دور رہنا ہے تو اعمال بھی ضروری ہے. اعمال کریں گے. ایک نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی نے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے اور چٹیل اس کے درخت اور پودے، یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. تو اعمال تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی، درجات حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے جنت کا جو داخلہ ہوگا ساری ہی انسانیت کا اللہ کے فضل سے ہوگا، ایمان شرط ہے. اللہ کا اگر فضل شامل حال ہے تو آدمی جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، تو نے کیا قدر کی، اس کے بدلے میں پکڑ کر سکتا ہے اللہ کو. ایک معمولی سی نہیں، نعمت کے بدلے میں اللہ پکڑ کر سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اعمال سے آدمی کے درجات ملیں گے جنت میں. اسی لیے اللہ کے رسول قرآن پاک کہتا ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو اعمال صالحہ کرے اور آپس میں بھلی بات کا حکم کرے، امر بالمعروف کرے، بری بات کا حکم کرے.
اور صبر کا اور نصیحت، وصیت اور نصیحت کریں۔ صبر سے مراد برائیوں سے روکنے کے اوپر، ایک دوسروں کو برائیوں سے روکیں، اللہ کی نافرمانی سے روکیں۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوا اس قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت سے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ کریں گے تو صرف کسی سے خسارے سے نہیں بچ جائیں گے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، خود کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں۔ عزیز و دوستو، بڑے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو قرآن پاک میں جیسے یہاں فرمایا ایسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقرب مدینہ کذا وکذا بأہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ کتنی زبردست یہ حدیث ہے، جہاں سنیں، اور کتنی دل دہلانے والی حدیث ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس حدیث سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، اوپر سے نیچے کر دو، ان کو ہر پر ایسا عذاب نازل کرو۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ میاں، ان میں تو تیرا فلانا بندہ بھی ہے جس نے تیری کبھی بھی زندگی میں نافرمانی نہیں کی۔ سنیے بھائی، اس سے معلوم ہوا زندگی میں ایمان بھی لے آیا، تیری نافرمانی زندگی پر نہیں کی، تو اس کو بھی میں ہلاک کر دوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور ان بستی والوں کو، سب پر اس بستی کو الٹ دو۔ اس آدمی نے چاہے میری نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ کی نافرمانی، میری نافرمانی ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک شکنج بھی نہیں پڑا، اس سے کچھ کسی کو دعوت نہیں دی۔ اس لیے عزیز اور دوستو، ضروری ہے اس بات کی کہ برائیوں کی طرف لوگوں کو روکا جائے، برائیوں سے اگر ہم نہیں روکتے ہیں، اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں کا عذاب اگر ہم منکرات سے، اللہ کی نافرمانی سے مخلوق خدا کو نہیں روکیں گے تو اس کا عذاب تمام پر آئے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، ڈرو تم اس عذاب سے جو عذاب کسی ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا خصوصی طور پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کو خصوصی طور پر نہیں پہنچے گا، بلکہ عذاب الہی آئے گا ہر خاص و عام کو۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لپیٹ میں لے لیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغزو جیش الکعبہ، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرے گا، فَوَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، جب ایک کھلے میدان میں ہوں گے سب کے سب زمین میں ڈسا دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سب کے سب زمین میں ڈسا دیے جائیں گے؟
युक्सफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम वफीहिम अस्वाक़ुहुम कैफ युक्सफु अव्वलुहुम व आखिरुहुम वफीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम, कि सबको जमीन में धंसा दिया जाएगा। हालांकि उनमें तो ऐसे लोग होंगे कि जो उनका साथ देने वाले नहीं, उनके साथ शाजिर बनकर आए होंगे। बहुत से लोग प्रेक्षक बनकर आए होंगे, देखने के लिए आए होंगे, और ऐसे लोग होंगे जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं होगा, या सभी जमीन में धंसा दिए जाएंगे। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युक्सफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा युबअसून अला निय्यतिहिम, जब अज़ाब इलाही आएगा सबको धंसा दिया जाएगा, जैसी नीयत होगी ऐसे क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इसलिए अजीजों दोस्तों, समाज में, मुआशरे में अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी। कोई आसमान से फरिश्ते रोकने के लिए नहीं आएंगे, उसके तरीके होते हैं। हदीस में मैंने जो आपके सामने आयत करीमा हदीस पाक तिलावत की, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी बुराई को देखे, अपने हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोक ले। अब हाथ से रोकने की ताकत किसमें नहीं है? अगर खानदान का बड़ा है तो खानदान का बड़ा अपने खानदान के अंदर अपनी बात चलाता है, रोक सकता है। ये तो नहीं कह सकता कि छोकरे मानते नहीं। घर का अगर बड़ा आदमी अड़ जाए तो घर वालों को मानना ही पड़ेगा। और कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर एक अपने घर का जिम्मेदार है और अपने मातहत के बारे में हर एक को पूछा जाएगा। इसलिए अजीजों दोस्तों, हम जब मसलन हमारे यहाँ शादी ब्याह का मौका आता है बहुत सी जगहों पर, खास करके देहातों में, अब तो लोगों के अंदर इतने माहौल ऐसा हो गया है कि किसी को किसी की पड़ी नहीं है। लेकिन बहरहाल आज से कुछ साल पहले और बहुत से इलाके में भी ऐसा होता है कि अगर किसी जगह शादी का मौका आता है, शादी ब्याह का, तो घर का जो बड़ा होता है अगर, या खानदान का कोई एक आध आदमी उसमें, उसको किसी से दिल शिकनी होती है, अपने दिल शिकनी का इजहार करता है। वो कहता है कि पहले मेरी इस बात का खुलासा करो, उसके बाद हम तुम्हारे यहाँ के शादी ब्याह में शरीक होंगे। उसको हल करने की सारे के सारे घर वाले कोशिश करते हैं। खानदान बेचैन हो जाता है, माँ बेकली में मुब्तला हो जाती है, बहनें परेशान हो जाती है। ऐसे वक्त में तो फिर जब एक अपने मकासद के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए हम ये बात कर सकते हैं, एक खानदान का एक अदना आदमी कर सकता है, तो क्या हम जिम्मेदार आदमी अपने घर में बुराई हो रही है तो हम इस बुराई को नहीं रोक सकते? जरूर भी जरूर रोक सकते हैं। अजीजों दोस्तों, और अगर बुराई नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। कुरान पाक में एक जगह पर है, वइज़ य'iज़ुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम, एक जगह पर कुरान पाक में आयत करीमा इस वक्त याद नहीं आती, क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, इनको पहले कहा गया, इससे पहले का मुझे आयत करीमा याद नहीं है, जिसमें अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर अजाब का फैसला कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग उनको नसीहत कर रहे थे, सूरह आराफ में गालिबन। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे ऐसे लोगों को क्यों तुम नसीहत करते हो? लिमा तइज़ून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अरे ऐसी कौम को नसीहत का क्या फायदा जिनको अल्लाह हलाक करने वाला है, अल्लाह जिनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करने वाला है, इनको तुम नसीहत करते हो, बुराइयों से रोकते हो। तो जो दूसरे नेकोकार इनको रोकते थे, हक की तरफ दावत देते थे, बुराइयों से रोकते थे, उन्होंने क्या जुमला कहा? क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, हम अल्लाह के सामने उज़्र ख़वाही तो कर सके कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लअल्लहुम यत्तक़ून, और मुमकिन है कि वो अल्लाह का खौफ इनमें आ जाए, अल्लाह का अज़ाब इससे टल सकता है। अजीज़ों दोस्तों, इसीलिए ज़रूरत है इस बात की
کہ اگر سماج میں معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اس برائی کو روکنے کی ذمہ داری ہر نفس و نفس کی. ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے. اور ہاتھ سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ یا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ روک سکتا ہے. فیضی ایک شاعر گزرا ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اور بہت بڑا عالم بھی تھا وہ، اور اتنا بڑا عالم تھا قرآن پاک کی تفسیر اس نے لکھی. اور تفسیر کیسی لکھی وہ میں آپ کو بتلاؤں، آپ سمجھیں گے. اور حروف جو ہوتے ہیں الف با تا سا، یہ کل کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں. 29 میں 14 حروف کے اوپر نقطے ہیں. جیسے الف پر نقطہ نہیں، لیکن با کے نیچے نقطہ ہے، تا پر نقطہ ہے، سا پر 3 نقطے ہیں، جیم میں نقطہ ہے، ہا میں نقطہ نہیں ہے. تو 14 حروف میں نقطے ہیں، 14 حروف میں نہیں. اس نے ایسی تفسیر لکھی کہ بغیر نقطے والا حرف لکھا ہوا، نقطے والا ایک بھی حرف نہیں لکھا. اتنا بڑا وہ عالم. لیکن بھائی اتنا کافی نہیں ہے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں وہ تھا، ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا گزر اس فیضی شاعر کے پاس سے ہوا، تو وہ اپنے خط بنوا رہے تھے، داڑھی مڈا رہے تھے. اس بزرگ نے کہا آگا بیوی، آگا ریشمی تراشم. ارے صاحب داڑھی تراشتے ہو؟ معلوم ہوا کہ کہہ سکتے زبان سے کہہ دیا ریشمی تراشم. اس نے کہا ریشے خود میں تراشم، ڈیلے کسے نے نہیں خراشم. ارے اپنی داڑھی میں چل رہا ہوں، اپنی داڑھی مون رہا ہوں، کسی کا دل کہاں مون رہا ہے؟ ارے وہ بھی اللہ والا تھا، وہ کہنے والا ایسا تھوڑا. اس نے کہا آرے دل رسول اللہ میں خراشی، تو رسول اللہ کا دل چھل رہا ہے. رسول اللہ کی سنت کے صراحتاً تو نافرمانی کر رہا ہے، شرم نہیں آتی. اس طریقے سے گوا کہ معلوم ہوا کہ آدمی کے اندر طاقت ہے، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے روکے. البتہ اتنی بات یاد رکھیں کہ قرآن کی تعلیم ہے کہ دعوت دو، لیکن دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھے انداز میں نصیحت کیجیے. ایسا نہیں کہ بالکل کھردرا انداز کہ کوئی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو کہہ دے شرم نہیں آتی تمہیں داڑھی منڈانے کی، شرم نہیں آتی تمہیں شراب پینے کی، شرم. اس طریقے سے سب کے سامنے ذلیل و خوار نہ کریں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے کسی ملنے والے کا پاجامہ تخنوں کے نیچے تھا، اور وہ ہمیشہ تخنوں کے نیچے پاجامہ کہتے ہیں. اور دیکھیے بھائی، تخنوں کے نیچے جو پاجامہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین فالنار اولی بہ. تخنوں کے نیچے جو حصہ ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. اس لیے عزیز و دوست اس سے بہت کیا ہے احتیاط کرنا چاہیے. تو وہ بزرگ کیسے ان کے ملنے والے کا تخنا نیچے رہتا تھا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ بھائی کیسے دعوت دی دیکھی کہ میرا بھائی بعض لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اور عذر ہوتا ہے تو ان کا پاجامہ نیچے لٹک جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ نیچے لٹک جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کی معاہدہ یعنی اس کی پابندی تو کیجیے، لیکن آپ متکبرین میں سے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا پاجامہ نیچے اتر جاتا ہے، تو ایسا کرو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات ایسا کریں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اگر میرا پاجامہ نیچے ہو تو آپ مجھے کہہ دینا. بیچارے نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کا کہاں پاجامہ نیچے ہے، میرا ہی پاجامہ نیچے ہے. یہ حکمت سے دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب دعوت کے لیے بھیجا تو کیا کہا تھا؟ دعوت کس انداز سے دی جائے. دیکھیے موسیٰ جیسا کوئی داعی نہیں ہو سکتا اور فرعون جیسا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے طاغوت کو جس کے بارے میں اللہ کو علم تھا
کہ یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی اسی حالت میں ہلاک ہونے والا ہے، لیکن جب دعوت کے لیے بھیجا تو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قولا لہو قولا لینا، کہ تم جاؤ دعوت دو لیکن اس کو نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ کوئی نصیحت حاصل کرے یا میرا خوف اس کو آ جائے۔ لہذا موسیٰ جیسا کوئی داعی نہیں، اور حضرت موسیٰ جیسی دعوت دینے والا یعنی اس زمانے کے اعتبار سے، اور فرعون جیسا کوئی مدعو نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی طاغوت نہیں ہو سکتا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قولا لہو، کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولا، حضرت ہارون اور موسیٰ کو قولا لہو قولا لینا، نرم بات کیجیے۔ اس لیے کسی کو بھی دعوت دی جائے بھائی نرم بات کی جائے، ایسا نہیں کہ کیف متفق دی جائے، کسی کو ذلیل و خوار کی جائے کہ شرم نہیں آتی تم ایسا کر رہے ہو، نہیں بھائی نرم سی بات ہے۔ تو بہرحال زبان سے اگر کوئی برا کام کر رہا ہے زبان سے برا کام، دیکھیے نبی جیسا کتنا حکمت والا، نبی نے بھی دعوت کیسے دی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعت پڑھی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میاں سے اللہم ارحمنی و محمدا ولا تشرک فی رحمتنا احدا، کہ وہ دعائیں کرے کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور اپنی رحم میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، ہمارے کو جو فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے اللہ کی بہت بڑی رحمت کو ایک کوتاہ کر دی، تنگ کر دی، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ چلیے واقعہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد وہی صحابی جو میں واقعہ سنا رہا ہوں وہ سنیے، وہی صحابی مسجد کے کونے میں گئے، پیشاب کرنے لگے، مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، آج بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑا فاضل اگر کسی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لے، ایسا گنوار آ جاوے مسجد میں، تو اس کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے یا اس کو ڈانٹتے ہوئے کیا ہے، اس کی زبان نہیں رکے گی۔ صحابہ لپکے ان کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا، کچھ بھی مت کہو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پیشاب منقطع مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بیماری ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیشاب جب شروع ہوتا ہے تو پھر رکتا نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، کتنی حکمت سے بات کہی، صحابہ سے کہا کہ اس کے پیشاب کے اوپر بعض روایات سے آتا ہے کہ پہلے تو وہ مٹی کھدوا کر باہر ڈلوا دی، اور صحابہ سے کہا کہ وہاں پانی ڈال دیں، اور پھر فرمایا یہ ہماری مسجد ہے، اس پیشاب پاخانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ عزیز و دوستو، کتنا نرم لہجے میں اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ ایسے ہی ایک موقع پر، اس موقع پر تو نہیں ہے لیکن ایک موقع پر ایک صحابی سے کچھ غلطی ہو گئی تھی نماز میں، وہ باتیں کچھ ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کون نماز میں ابھی بول رہا تھا، کہا کہ اچھا حضرت معاویہ ابن حکم السلمی، غالباً ان کا واقعہ، میں تھا اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ ہماری نماز، یہ وہ صحابی خود کہتے ہیں واللہ ما قہرنی ولا ضربنی، خدا پاک کی قسم رسول اللہ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا، بلکہ مجھے یہ کہا کہ ہماری اس مسجد نماز سے ہو رہی ہو بے اللہ کے ذکر کے لیے آہستہ سے۔ تو بہرحال اگر کسی سے کوئی برائی ہو جو رہی ہو، جو بات چل رہی تھی نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکو، اگر برائیوں سے اگر کسی کو نہیں روکیں گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اس میں ہر عام و خاص کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ جیسے کہ وہ
بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو جس نے پل جھپکنے کی مقدار، میں نے ابھی حدیث سنائی، جس پل جھپکنے کی مقدار میری نافرمانی نہیں کی ہے، اس کے باوجود بھی اس کے سمیت کیا عذاب کو نازل فرما دو، تو اللہ کا عذاب تو پھر آ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوست، اگر کسی برائی کو زبان سے نہیں روک سکتے، اس کو کیا دل سے اس کو بدل دو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ وذالک، اور دل سے برا سمجھو، یہ ایسا برا سمجھنا ہے دل میں وہ درد اور غم ہو جو غم رسول اللہ کا تھا، یہ غم ہو کہ چاہے میں نہیں کہہ سکتا مجھے موقع ہوگا، جیسے آج آدمی بسا اوقات اپنے خاندان کے کسی ممبر کو نہیں روک سکتا، لیکن اس کا یہ درد ہوتا ہے کہ میں کیا ہے اس کو کیسے کوئی بات پہنچا دوں۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، میرے بیٹے کو میں کیسے روک لوں، ایسا درد اگر ہمارے اندر آ جائے گا کہ میں ہمارے خاندان میں ہماری اس میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو میں روکوں، اگر میں نہ روکوں اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں تو پھر اللہ کا عذاب آنے کے لیے کیا ہے منتظر ہے بھائی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ برائیوں کو برائی سمجھے۔ ہماری شادی موقع پر، ہماری موت میت پر ایسے ایسے رواج ہو رہے ہیں عزیز و دوستو، اپنی قوم کے اندر مشرکانہ شادی موقع کے پر رواج ہو رہے ہیں، گربے گائے جا رہے ہیں۔ عزیز و دوستو، ناچنا الگ چیز ہے، گربے جو ہے وہ ہندوانہ رسم ہے، پیٹھی لگائی جا رہی ہے، کہاں سے اس کی اصل ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ عزیز و دوستو، ان چیزوں سے احتیاط کیا جائے۔ اگر اس کو ہم نہیں روکیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو بھئی ہم بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور امت سے جو بھی بگاڑ ہیں اس بگاڑ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید باتیں آئندہ ہفتے کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔